بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ آج جو عمل پیش کر رہا ہوں شاید بہت سارے لوگوں نے پہلے کیا ہو، سنا ہو۔ اگر نہیں سنا، نہیں دیکھا، نہیں سیکھا تو دیکھ لیں۔ جس نے کر لیا کامیاب، اور جس نے بیکار سمجھ کے اعتراض کرنا ہوا کر لے گا، کمنٹس کر لے گا، جو اس کی مرضی، جو اس کی سوچ ہوگی وہ کر لے گا۔ ہے بڑا آسان عمل۔ ایک کچی پنسل لینی ہے، لیڈ پین، اور وائٹ پیپر۔ وائٹ پیپر جب کہا جاتا ہے تو اس پر مراد یہ ہوتی ہے اس پہ لائنیں، لکیریں نہ لگی ہوئی ہوں۔ لے لیں اور جو کلمات، جو الفاظ بتاؤں گا ان کو لکھ لیں، اور لکھنے کے بعد ان کو مٹا دیں۔ لکھتے جائیں، مٹاتے جائیں۔ وہ طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے، جس پریشانی اور بیماری کے لیے عمل کیا جائے گا، کامیاب اور ہٹ ہوگا۔ ایک انگلینڈ کے پروفیسر ہیں ولیم گرے۔ انہوں نے بڑی محنت سے یہ تحقیق کر کے لکھی ہے یہ بات، علم العادات کے لحاظ سے، نمرالوجی۔ یہ لکھی ہے کہ انسان کی زندگی میں پیش آنے والی چھوٹی بڑی پریشانیاں جن پر انسان سوچتا ہے اور اپنے منفی یا مثبت رد عمل کا اظہار کرتا ہے کہ یہ قدرتی ہے یا مصنوعی ہے، کیا گیا ہے، کروایا جاتا ہے یا کیا، جس کو قبالہ کا جادو کہتے ہیں۔ انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ پریشانیاں، یہ مجبوریاں میرے ساتھ ہی کیوں ہیں؟ میری دعاؤں کو وہ تاثیر کیوں نہیں بخشی جاتی کہ جو میں دعا کرتا ہوں اللہ سے وہ پوری نہیں ہوتی؟ میں کسی بندے کے پاس جاتا ہوں پوری امید لے کر، وہ آگے سے انکار کیوں کر دیتا ہے؟ میں نے بارہا مرتبہ ٹیسٹ دیے ہیں، انٹرویو دیے ہیں، لوگوں سے بات چیت کی ہے، سفارشیں کرائی ہیں، لیکن عین موقع پر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ بندہ اپنے آپ پر گمان کرنے لگتا ہے، شک کرنے لگتا ہے، شاید میرے اندر کوئی کوتاہی یا کوئی خامی پائی جاتی ہے، میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں، میں اس کی مخلوق نہیں ہوں۔ طرح طرح کے اعتراضات وہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور خصوصاً نوجوان، اور وہ نوجوان جو دنیاوی تعلیم میں اپنا ثانی نہیں سمجھتے، بڑی بڑی ڈگریاں لے کر نوکری جب نہیں ملتی مایوس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اپنا مینٹلی جو توازن ہوتا ہے، ذہنی توازن، وہ کھو بیٹھتے ہیں، نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ اور حقیقت ہے یہ۔ ایک عرس کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے پیر صاحب کے پاس، تو ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضور نوکری نہیں مل رہی ہے، کیا پڑھے ہو؟ اس نے اپنی ڈگریاں گنوائیں۔ حضرت صاحب خاموش۔ تھوڑی دیر گزری، پھر کہا حضرت میں نے کچھ عرض کیا ہے، کیا پڑھے ہو؟ ڈگریاں گنوانے کے بعد پھر خاموشی طاری، 3 مرتبہ سے ہوا۔ اور چوتھی مرتبہ اس کے باپ نے کہا کہ حضرت میرے بیٹے نے کچھ عرض کیا ہے، کوئی تو جواب دیں۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ آپ کا بیٹا کیا پڑھا ہے؟ اتنی ڈگریاں تو گنوائی ہیں، آپ نے سنی نہیں؟ آپ کے ہاں پڑھے لکھے کا معیار کیا ہے؟
تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ میرے نزدیک پڑھے لکھے کا معیار یہ ہے کہ وہ جو نظر اٹھائے تو لوح محفوظ پر جا ٹکے، اور وہاں جو اس کے حق میں لکھا ہوا ہے شکر کرے، اور جو اس کے خلاف لکھا ہوا ہے وہاں سے مٹا کر اپنے حق کے موافق لکھوا لے۔ یہ معیار ہے میرے نزدیک۔ یہ بات کہہ کے نا تو سامنے ایک جنرل صاحب بیٹھے ہوتے، کراچی کی بات ہے، ان کو دے دیا رکا لکھ کے، لکھا کیا یا اللہ کام تو نے ہی کرنا ہے، باقی یہ بندے تو اسباب ہیں، بس بند کر کے نا جنرل صاحب کو دے دیا۔ ٹھیک ہے، ایک ہفتے بعد اس کی اچھی جاب لگی اور اپائنٹمنٹ لیٹر اسے آ گیا۔ بات یہ ہوتی ہے کہ یہ دنیاوی ڈگریاں نا آج کل برائے نام ہیں، میرے نزدیک بھی ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں نے بہت ساروں کو دیکھا ہے، بہت ساروں کو، اور حسن پرائیویٹ اسکولوں اور کالجوں میں پڑھ پڑھ کے فیسیں دے دے کے سارے کے سارے پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں، سمجھے، اس میں کوئی فیل ہونے کی بات ہی نہیں ہے، فیسیں جو لی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال ایسا وہم اور وصف سے انسان کی زندگی میں آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پہ بھی وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، اور ان نوجوانوں کا جو مستقبل ہے وہ داؤ پہ لگ جاتا ہے۔ جب اپنی توقع کے مطابق نوکری نہیں نہ ملتی تو پھر سوچنے پہ مجبور ہوتا ہیں۔ یا پھر شریف آدمی جو ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے، میں تو اپنے کام سے کام رکھتا ہوں۔ اور اکثر لوگ کہتے ہیں جب ان کو بتایا جائے نا آپ کے اوپر یہ فلاں اثرات ہیں، جادو کے ہیں، اس نے کہا میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے، جنات کے ہیں، میں تو نمازی پرہیزگار بندہ ہوں، 5 وقت کا نمازی ہوں، آیت الکرسی پڑھتا ہوں، سورہ یاسین پڑھتا ہوں۔ بھائی پڑھتے ہوں گے، قدرتی چیزیں جو آفاقی چیزیں ہوتی ہیں ان کا مقابل نہیں بن سکتے آپ، نفسیات کے مریض بن جاتے ہیں یہ سوچ سوچ کر۔ بے شک آپ 5 وقت کے نمازی ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، چاشت بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، درود پاک بھی پڑھتے ہیں، ہر وظائف کرتے ہیں، لیکن سوچے تو آپ کے اندر ہے نا، کبھی اس بارے میں سوچا ہے کہ یہ کلام پڑھ رہا ہوں؟ لوگ کتنی دفعہ استغفار پڑھتے ہیں، اور استغفار جو 100 مرتبہ پڑھ لے نا اس کے ساری کی ساری پریشانیاں مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ لوگ ہزاروں کے حساب سے پڑھتے ہیں لیکن مزید پریشانیاں بڑھتی جاتی ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، وہم اور خیالات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بہرحال تمہید ہو گئی لمبی، تو انہوں نے یہ تحقیق کی ہے، امریکی یونیورسٹی نے قبالہ جادو کا علاج ڈھونڈ نکالا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے عاملین کو، کاملین کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق، اپنے اپنے علاقے کے کلچر تہذیب کے مطابق وہاں عاملین کو بلایا گیا اور حروف اور اعداد کے اوپر مغز ماری کرتے رہے کہ اس کا کوئی توڑ ایسے مضبوط طریقے سے کیا جائے کہ اس جادوگر کو اگلی نسل میں منتقل نہ ہونے دیا جائے، اور یہ نسل در نسل منتقل ہوتا جاتا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، جس گھر میں کوئی عمل ہو، کوئی کامل ہو، کوئی جنات کا، کوئی کسی کلام کا، وہ اپنے مرنے سے پہلے اس کا اذن کسی اپنے خاندان کے فرد کو دے کے جائے، وگرنہ اس کے خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد ایسے مصائب میں، ایسی پریشانیوں میں، ایسے وسوسوں میں مبتلا ہو جائے گا کہ اس کا علاج کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ یہ بات بتا دو، عامل بننے کا لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے، حکیم بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے، لیکن یہ جو عامل ہوتے ہیں نا، یہ اپنے مرنے سے پہلے، دنیا چھوڑنے سے پہلے اس کا اذن کسی بندے کو، اپنے خاندان کے کسی فرد کو دے کے جائیں تاکہ وہ اس کے جانے کے بعد کسی پریشانی میں، کسی وہم میں، کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہوں۔ تو انہوں نے اس بات کا حل یہ نکالا، علم العادات کے ذریعے سے یونیورسٹی کے سارے لوگوں نے اپنے اپنے کلمات، الفاظ، عربی عبارات، منتر، جنتر، تنتر جو بھی ہوتے ہیں جس کا بھی بندہ عامل اور کامل ہوتا ہے، اور ان سب کے بعد تحقیق کے بعد ہر زبان، ہر عامل، ہر کامل، ہر علاقے کے بندے نے ان الفاظ کے اوپر اتفاق کیا ہے، ان الفاظ کے اوپر اتفاق کیا ہے کہ اس سے بڑا طاقتور عمل کوئی نہیں ہے۔
وہ کیا ہے؟ ناد ابی بکر ہے۔ ناد ابی بکر حل المشکلات دافع البلاء والوباء والآفات یسر لی کل عسر واغننی من الفقر بقدرتک یا اللہ وبنبوتک یا محمد وبخلافتک یا ابو بکر یا ابا بکر۔ یہ لفظ ہے ابا بکر۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے آخر میں یہ 3 دفعہ لکھے ہوئے الفاظ ہیں، لیکن اس نسخے میں، اس تحقیق میں یہ بات ہے صرف 1 دفعہ ابو بکر کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ اس کو اگر پہلی مرتبہ شروع کرنا چاہیں تو 22 جمادی الثانی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، اگر اتنا لمبا انتظار نہیں کر سکتے تو ہر چاند کی 22 تاریخ کو آپ اس کو 22 مرتبہ لکھیں اور 22 مرتبہ پڑھیں۔ وہ بتایا کہ کچی پنسل لے لیں، وائٹ پیپر پہ اس کو لکھتے جائیں، ناد ابی بکر حل المشکلات، لکھ کر یا ابا بکر یا ابا بکر یا ابا بکر 22 لائنوں میں یہ لکھ لیں، یعنی 22 مرتبہ لکھ لیں اور 22 مرتبہ ہی سے پڑھیں۔ اور لکھنے کے بعد اپنی بیماری، اپنی مشکل، اپنی حاجت بھی ساتھ لکھیں، اس عبارت کے نیچے لکھیں۔ جب 22 مرتبہ آپ لکھ چکیں گے تو پہلی 2 عبارتیں، یعنی 2 دفعہ جو پہلے لکھا ہوا نا، اس کو آپ مٹا دیں، کچی پنسل سے لکھیں اور ریز کر دیں اس کو، اور پھر اس کے کمالات اور اس کے کرشمات آپ دیکھیے۔ حیرت انگیز طور پر بندے کی حاجات پوری ہوتی ہیں، مشکلات دور ہوتی ہیں، بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ آپ نیٹ پہ جا کے تحقیق کر سکتے ہیں اس بات کی۔ پروفیسر ولیم گرے انگلینڈ کا وہ محقق ہے اور امریکی یونیورسٹی نے اس کی تحقیق کی ہے علم الاعداد کے لحاظ سے، اور 22 تاریخ کو 22 بار لکھیں اور مٹا دیں، ہر مہینے کی 22 تاریخ کو، چاند کی 22 کے حساب سے لکھیں تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو آپ انگریزی 22 کو بھی لکھ سکتے ہیں۔ 22 کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ 22 جمادی الثانی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ اس کو 22 مرتبہ لکھ کر اپنی مشکل بھی لکھیں، اور اگر تعلیم میں رکاوٹ ہے، کاروبار میں رکاوٹ ہے، کسی اور حاجت کے پورا ہونے میں رکاوٹ ہے، بے روزگاری ہے، جو بھی آپ کو مشکل ہے، پریشانی ہے، اس کو اس عبارت کے آخر میں لکھ لیں، اور پھر پہلی 2 دفعہ جو عبارت لکھی ہوگی نا اس کو مٹا دیں اور 22 مرتبہ پڑھیں۔ آپ دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی بندش، رکاوٹ دور کر کے آپ کو سرخرو کرے گا۔ اور ہر مہینے کی 22 تاریخ کو بیٹھ کر پوری توجہ اور یکسوئی سے 22 مرتبہ مندرجہ بالا ناد ابی بکر حل المشکلات دافع البلاء والوباء والآفات یسر لی کل عسر واغننی من الفقر بقدرتک یا اللہ وبنبوتک یا محمد وبخلافتک یا ابا بکر یا ابا بکر یا ابا بکر۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کو جس نے پا لیا، جس نے اس کو بیکار سمجھ کے چھوڑ دیا، اپنی قسمت ہے، کسی کی بام عروج تک پہنچتی ہے اور کسی کی اسفل السافلین تک چلی جاتی ہے۔ بہرحال من جدہ وجدہ، اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔